بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری بیویاں تم ہی میں سے پیدا کیں، اس لیے کہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان الفت اور محبت رکھی۔ پیارے دوستو، بے شک شادی کرنے والا جب اپنی بیوی سے ہم بستری کا ارادہ کرے تو اسلام نے اس کے کچھ آداب ذکر کیے ہیں جن سے اکثر لوگ غفلت برتتے ہیں یا پھر انہیں ان کا علم تک نہیں ہوتا۔ یاد رہے کہ مباشرت کے آداب تو بہت زیادہ ہیں، مگر اس وقت ہم فقط ایسے آداب کا تذکرہ مناسب سمجھتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے، اور سند کے اعتبار سے ان کے انکار اور صحت کے اعتبار سے ان میں شک کا کوئی معمولی شائبہ نہیں۔ ناظرین محترم، آدمی کے لیے مستحب ہے کہ جب اپنی بیوی کے پاس جائے تو اس کے ساتھ حسن سلوک اور مہربانی سے پیش آئے، مثلا اس کو کھانے پینے کی کوئی چیز پیش کرے، جیسا کہ مسند احمد میں اسماء بنت یزید فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تیار کیا اور پیغام بھیجا کہ آپ آ کر ان کو دیکھ لیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو کے اندر بیٹھ گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ کا ایک بڑا پیالہ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے پہلے خود پیا اور پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا دیا، مگر انہوں نے شرم سے سر جھکا لیا، تو میں نے ان کو ڈانٹا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے پیالہ پکڑ لو، جس پر انہوں نے پیالے کو پکڑ لیا اور تھوڑا سا دودھ پیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اپنی بہن کو دے دو، تو اسماء کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ آپ پکڑیں اور پہلے خود پئیں پھر مجھے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ پکڑ لیا اور اس میں سے کچھ دودھ پیا اور پھر باقی مجھے واپس کر دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں بیٹھ گئی اور میں نے پیالے کو گھمانا شروع کیا تاکہ میں اس مقام پر اپنے ہونٹ رکھ سکوں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہونٹ مبارک رکھ کر پیا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ موجود دیگر خواتین کو کہا کہ تم بھی دودھ پی لو، تو وہ عرض کرنے لگیں کہ ہمیں طلب نہیں، جس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جھوٹ اور بھوک کو جمع نہ کرو۔ پیارے دوستو، دلہا کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے پہلے اس کے سر کے اگلے حصے پر ہاتھ رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر برکت کی دعا کرے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی جب کسی عورت سے شادی کرے، یعنی کہ ہم بستری کرے یا غلام خریدے، تو اس کی پیشانی پکڑے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر اس سے برکت کی دعا کرے اور یہ الفاظ کہے، اللہ میں تجھ سے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس بھلائی کا جس پر تو نے اس کو پیدا کیا، اور اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس شر سے جس پر تو نے اس کو پیدا کیا۔ ناظرین محترم، اس کے بعد پھر جب وہ اپنی بیوی سے قربت کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں دعا کرے، اے اللہ، ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما، اور جو تو ہمیں رزق یعنی اولاد دے اس کو بھی شیطان سے بچا۔ اگر اس ہم بستری سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اولاد عطا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شیطان سے محفوظ رکھے گا۔ ناظرین محترم، مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی بیوی کے مقام پیدائش میں جمع کرے، چاہے وہ جس سمت سے ہو، آگے سے ہو یا پھر پیچھے سے ہو۔ اس دعویٰ کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اور تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تم اپنی کھیتی میں جس طرح سے چاہو آؤ، یعنی جس طرح سے تم چاہتے ہو آگے سے یا پھر پیچھے سے، اگلے حصے میں جمع کرو۔ اس کے متعلق بہت سی احادیث وارد ہیں، چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہودی یہ بات کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے پیچھے ہو کر اس کے اگلے حصے میں جمع کرے تو بچہ بھینگا پیدا ہوگا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو آؤ
اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آگے سے یا پیچھے سے مگر یہ کہ مقام پیدائش میں ہو۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ میں انصاریوں کا ایک قبیلہ آباد تھا جو کہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ان کے ساتھ اہل کتاب بھی رہتے تھے۔ یہودی اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے، خود کو انصاری قبیلہ سے علم کی بنیاد پر افضل خیال کرتے تھے۔ انصار قبیلہ کے لوگ بہت ساری چیزوں میں ان کی پیروی کیا کرتے تھے، چنانچہ اہل کتاب عورت کو چت لٹا کر اس سے تعلق قائم کرتے تھے۔ یہ عورت کے لیے زیادہ ستر پوشی کا باعث تھا۔ اس بات میں انصاری بھی یہودیوں کی پیروی کرتے تھے۔ قریشی لوگ اپنی عورت سے تعلق کرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے استعمال کرتے تھے اور جماع کی لذت حاصل کیا کرتے تھے۔ وہ عورتوں کے آگے پیچھے ہو کر اور جتنی ڈٹا کر بھی تعلق قائم کرتے تھے۔ جب مہاجر صحابہ مدینہ آئے تو ان میں سے ایک آدمی نے انصار کی عورت سے شادی کر لی۔ اس نے اپنے رواج کے مطابق جب اس سے جماع کرنا چاہا تو اس عورت نے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ تو فقط ایک ہی طریقے پر تعلق قائم کیا جاتا ہے، تم بھی ایسے ہی کرو ورنہ مجھ سے دور رہو۔ وہ عورت اس پر اصرار کرتی رہی اور معاملہ شدت اختیار کرتا گیا، یہاں تک کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، یعنی کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں تو تم اپنی کھیتیوں کے پاس جہاں سے چاہو آؤ، یعنی آگے سے یا پیچھے سے یا چت لٹا کر فائدہ اٹھاؤ، مگر اس شرط کے ساتھ کہ جمع بچہ پیدا ہونے کی جگہ پر ہو۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب مہاجرین انصار کے پاس مدینے آئے تو ان کی عورتوں سے شادیاں رچائیں۔ مہاجرین عورتوں کو زمین پر الٹا لٹا کر یا ان کے ہاتھ زمین پر یا گھٹنوں پر رکھوا کر جمع کیا کرتے تھے۔ مہاجرین میں سے ایک آدمی بھی نے انصار کی عورت کے ساتھ اس طرح سے جمع کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے سے پہلے ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی لیکن سوال کرنے سے شرماتی رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرنا جائز ہے مگر جب کہ جمع مقام پیدائش میں ہو۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجھے کس چیز نے ہلاک کر دیا؟ تو وہ عرض کرنے لگے کہ آج رات میں نے اپنا کجاوا الٹا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ آیت مبارکہ وحی کی گئی کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، لہٰذا اپنی کھیتی کے پاس جہاں سے چاہو آؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگے سے آؤ یا پیچھے سے آؤ مگر نفاس اور حیض والی سے بچو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلامی احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔